ابو لولو فیروز مجوسی نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ اگر میں اس کے زخم سے جاں بحق ہو جاؤں تو میرے قصاص کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو پھر میں خود ہی اس کی سزا مقرر کروں گا۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم سے جاں بحق ہو گئے تو آپ کے جنازے میں تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین شامل تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اس جنازے میں نہ پہنچے تھے۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے جنازے پر پہنچے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ عمر فاروق نے میری محترم ساتھیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں کوئی دشمنی یا عناد تھا؟ کیا وجہ ہے کہ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں اور خاص طور پر اہل تشیع کے اکثر مواخذ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں شخصیات کے بارے میں رنجشیں اور عناد کو ثابت کیا جاتا ہے اور یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور عام مسلمانوں کے درمیان ان دونوں مقدس ہستیوں کے بارے میں خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ محترم ساتھیوں، آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ذاتی دشمنی یا عناد کو ثابت کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کاذب اور متروک قسم کے راویوں کی من گھڑت روایات پیش کی جاتی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے منسوب ایک روایت جو کہ گھڑی جاتی ہے کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو زبردستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کرنے پر مجبور کیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت نہیں کی تھی، اور 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے اپنے گھر آنے کی درخواست کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ جب آپ میرے گھر تشریف لائیے گا تو اکیلے آئیے گا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ جس معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفت و شنید کی جانی ہے، یعنی خلافت کی بیعت کے معاملے میں، تو یہ ایک نازک اور حساس موضوع ہے۔ چنانچہ اگر اس موضوع پر بحث کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کوئی اور صحابی تشریف لائے تو ہو سکتا ہے کہ بات اور معاملہ طول پکڑ جائے اور ان دونوں ہستیوں کے درمیان میں کوئی بحث کوئی اور ہی رخ اختیار کر لے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی تھی کہ اپنے ساتھ کسی بھی صحابی کو نہ لے کر آئیے گا اور اکیلے تشریف لے کر آئیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے حضرت علی کے پاس ان کے گھر جانے سے منع کیا اور کہا کہ آپ اکیلے حضرت علی سے ملنے کے لیے تشریف لے کر نہ جائیے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، مجھے اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھرانے سے کوئی ڈر یا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی تشریف لے گئے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا تو حضرت عمر فاروق نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق کی جائیداد میں سے حصہ نہ دیا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو حصہ نہیں دیا تھا۔ یہاں پر اہل تشیع کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ توڑے اور ان کے گھر کو بھی جلا دیا اور ان کے گھر کے دروازے کو توڑا اور توڑ کر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر دے مارا، جن سے وہ شدید زخمی ہو گئی تھیں اور انہی زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وفات بھی پا گئی تھیں اور ان کو باغ فدق میں سے حصہ بھی نہ دیا گیا تھا۔ محترم ساتھیوں، یہ باتیں من گھڑت اور قصے کہانیاں ہیں جس سے مسلمانوں کی سرکردہ شخصیات کے درمیان دشمنی اور عناد کو ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کی جاتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب ان کا جنازہ تیار کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں ابھی شرکت نہ کر پائے
پائے تھے، لیکن کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس جنازے میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر ان کی میت کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک کسی شخص نے آ کر اپنی دونوں کوہنیوں کو میرے دونوں کاندھوں پر رکھ دیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی میت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ باخدا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار دفعہ یہ سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر ایک جگہ پر گئے، میں ابو بکر اور عمر ایک جگہ سے واپس آئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے۔ باخدا جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں ساتھیوں کا ذکر فرمایا کرتے تھے، مجھے یہ امید تھی اور مجھے یہ گمان تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی مدفون ہوں گے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی گردن گھما کر دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خراج تحسین کے جملے کون بول رہا ہے، تو یہ شخصیت کوئی اور نہیں تھی بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پر کھڑے ہو کر انہیں خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ محترم ساتھیوں، امام ترمذی اور امام مسلم کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی رنجش یا بغض یا عداوت ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حضرت عمر فاروق کی میت پر کھڑے ہو کر ان کے لیے خراج تحسین کے الفاظ ادا نہ کرتے۔ محترم ساتھیوں، سیدنا عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں یہ تمام الزامات کہ انہوں نے اہل بیت اتحاد پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سیدہ فاطمہ پر ظلم کیے، یہ سب جھوٹ اور من گھڑت ہے۔